آج رات آنکھ دیر سے لگی تھی کیونکہ رات بھر دانیال نہیں سویا تھا تو صبح آنکھ کھلنے میں بھی دیر ہو گئی اور کچن سے میری ساس کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ ڈھونڈا اور آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ اچانک باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ میری ساس نے کچن سے جھانک کر مجھے دیکھا تو کہنے لگیں، مہارانی اگر اٹھ گئی ہو تو دروازے پر دیکھ لو کہ کون ہے۔ میں دروازے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہاتھ سے دانیال کا فیڈر چھوٹ گیا تھا۔ آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا آیا اور میں گرنے سے بچنے کے لیے میں نے دیوار کو تھاما تھا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے کہ دعا اس زبان سے کروائیں جس سے آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، یعنی دوسروں سے دعا کا کہیں۔ وہ آپ کے لیے دعا کریں تو دعا قبول ہوگی۔ میرے تمام سننے والے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا چینل جلدی سے مونیٹائز کر دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میری دعا ہے کہ میرے ہر سننے والے اور ہر سمجھنے والے کی اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کرے، آمین۔ میرا نام ثنا تھا۔ میں اپنے گھر میں بھی ابا کی 4 بیٹیاں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ وہاں بھی ابا کے ساتھ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتی رہی اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی رہی۔ میرے ابا کے بچپن کے دوست تھے، انہیں میں بہت پسند تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اپنے بڑے بیٹے بلال کے لیے مانگ لیا تھا۔ ابا نے بھی ہنستے ہنستے ہاں کر دی تھی۔ بلال ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام نازیہ اور شازیہ تھا۔ شادی پر میری ساس سب سے الگ الگ لگ رہی تھی اور کافی سیریس لگ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر سب کے سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا شادی میں وہ راضی نہیں ہیں، جبکہ ابا کے دوست فیض انکل بہت خوش لگ رہے تھے۔ مجھے اسٹیج پر آتا دیکھ کر بلال نے بھی ایک مسکراہٹ میری طرف اچھالی تو دل کے کونے میں کہیں سے خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میں بیاہ کر گھر آ گئی۔ میرا شوہر بلال بہت اچھا تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ فیض انکل کی ایک چھوٹی سی دکان تھی برتنوں کی۔ بلال وہاں پر اپنے ابا کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس پر 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ چھوٹی بہنیں بھی اتنی چھوٹی نہیں تھیں، ایک 24 سال کی تھی اور ایک 27 سال کی ہو رہی تھی۔ ان کے رنگ سانولے تھے، اس لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ اگر آتا بھی تو لوگ خاموش ہو کر چلے جاتے تھے۔ دکان سے اتنی آمدنی آتی تھی کہ گھر کا خرچ چل جاتا تھا، ہاں جمع کرنے کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس بارے میں اکثر بلال پریشان رہتے تھے۔ شادی کو 10 دن ہوئے تھے کہ میرے میاں نے مجھ سے کہا کہ چلو باہر کھانے پر چلتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں بھی تیار ہو کر ان کے ساتھ کھانے پر نکل گئی تھی۔ اماں سے اجازت انہوں نے خود ہی لے لی تھی۔ ہم نے رات کو کھانا باہر کھایا۔ بلال نے مجھے آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ بے شک ہم نے اتنے بڑے ہوٹل میں نہیں گئے تھے، لیکن ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ میں نے بہت خوشی محسوس کی تھی۔ گھر آئے تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ میری ساس نے تیز نظروں سے ہماری طرف دیکھا تھا مگر کہا کچھ نہیں تھا۔ ہم اماں کو سلام کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے بہانے سے بلال کو اپنے ابا کو دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ جیسے ہی بلال اپنے ابا کے پاس گئے تو میری ساس مجھ سے کہنے لگیں کہ اس پر اپنی 2 بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ گھر میں 2 جوان بہنیں بیٹھی ہیں، وہ تو مرد ہے کہے گا، تمہیں تو عقل کرنی چاہیے۔ اس پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، آئندہ اسے لے کر یوں باہر گھومنے مت جانا۔ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میری بیٹیاں کیا سوچیں گی کہ ہمارا بھائی کن کاموں میں لگ گیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا اور کہا، جی اماں، آئندہ میں خیال کروں گی۔ اتنی خوشی کے بعد اچانک میرا چہرہ اتر گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے گھر داری بھی سنبھال لی تھی۔ بلال صبح کو جاتے تھے اور رات کو 10 بجے آتے تھے۔ فیض انکل بہت اچھے تھے، وہ میرا کسی بیٹی کی طرح خیال رکھتے تھے، جبکہ اماں کو میں بہت چبھتی تھی۔ جب بھی بلال کو میرے ساتھ خوش دیکھتی تھی ان کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ ایک دن بلال مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے چچا کا ایک بیٹا سعودیہ میں ہوتا ہے نا، ڈرائیونگ کرتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے ڈرائیونگ تو مجھے بھی آتی ہے، تم کیوں نہ ان سے بات کرو، وہ لوگ ہمیں ویزا دلا دیں۔ میں وہاں پہنچتے ہی پہلے ہی ان کا قرض ادا کر دوں گا۔ چلو اس طرح بہنوں کی شادی بھی اچھے سے ہو جائے گی اور گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، اگر تم برا نہ مانو تو۔ میں نے کہا، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے، میں آج ہی جاؤں گی اور چچا سے بات کروں گی۔ جب میں بلال کے ساتھ چچا کے گھر گئی اور میں نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے میری بیٹی، میں آج ہی فیصل سے بات کروں گا
اور وہ چھوٹے ارشد کو لے کر جانا چاہتا تھا، مگر ارشد باہر نہیں جانا چاہتا، اس لیے ایک ویزا اس نے لے رکھا ہے، میں اس سے بات کر کے تم لوگوں کو بتاؤں گا۔ بلال بھی اپنا بیٹا ہے، اگر چلا جائے تو اچھی بات ہے۔ یہ سن کر بلال بہت خوش ہوئے تھے اور گھر آ کر انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے ابا اور اماں سے کیا تھا۔ ابا نے سن کر خوشی کا اظہار کیا تھا، جبکہ اماں کا منہ بن گیا تھا۔ ماں کہنے لگی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے باہر نہیں بھیج سکتی، اللہ یہی میرے بیٹے کے کاروبار میں برکت ڈالے گا۔ تو فیض انکل کہنے لگے، ارے پاگل، ہم کون سا اسے ہمیشہ کے لیے بھیج رہے ہیں؟ 4-5 سال میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں اسے خود ہی واپس بلا لوں گا، تھوڑا دکان بھی بہتر بنا لیں گے اور بچوں کی شادیاں بھی کر لیں گے، پھر بھلے یہ واپس آ جائے اور اپنی دکان سنبھالے۔ مگر اماں کا انکار جوں کا توں ہی تھا۔ پھر میں نے کہا، ماں کیا آپ نہیں چاہتی کہ شازیہ اور نازیہ کی شادی اچھے سے ہو جائے؟ تو وہ غصے سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، بس کر دو محترمہ، تم چپ کر کے ہی بیٹھو بی بی، یہ سب تمہاری پڑھائی ہوئی پٹیاں تو ہیں کہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں سے دور کرنا چاہتی ہو پیسوں کے لالچ میں۔ ان کی یہ بات سن کر میں تو خاموش ہو گئی تھی، جبکہ بلال اٹھ کر ماں کے پاس بیٹھ گئے تھے اور میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر پتہ نہیں انہوں نے کیسے اپنی ماں کو منایا تھا۔ اگلے دن چچا کا فون آیا کہ فیصل ویزا دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر 1 مہینے میں ہی بلال کی تیاری بن گئی تھی۔ ان کے جانے سے 1 دن پہلے اللہ نے ہمیں خوشخبری دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس دن ہم بہت خوش تھے۔ ہاں، بلال کے جانے سے دل اداس بھی تھا، مگر اللہ نے بہتری کی امید بھی دی تھی۔ بلال چلے گئے اور میں اکیلی ہو گئی۔ ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت سخت ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے ڈانٹ دیتی تھی، یہاں تک کہ نازیہ اور شازیہ بھی میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتی تھیں، ان کا الگ ہی نخرہ تھا۔ فیض انکل بیٹا بیٹا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بلال نے 1 مہینے میں آدھے پیسے فیصل کو دے دیے اور آدھے پیسے گھر بھیج دیے تھے، اور اچھی خاصی رقم تھی جسے دیکھ کر اماں کا موڈ بھی کچھ بہتر ہوا تھا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے مہینے بھی بلال نے ایسا ہی کیا تھا۔ اسی دن بھی فیض انکل تو بہت خوش تھے کہ 3 دن کے بعد خبر آئی کہ بلال جو گاڑی چلاتا تھا اس میں آگ لگ گئی تھی اور بلال کا کچھ پتہ نہیں۔ فیصل نے کہا تھا کہ شاید بلال کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مگر سارے لاشیں جھلسے ہوئے تھے، میں بلال کو نہیں پہچان سکتا کہ اسے واپس بھیج دوں۔ یہ خبر ہمارے گھر پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ فیض انکل کا بھی کوئی حال نہیں تھا۔ اماں کو تو غشی کے دورے بار بار پڑ رہے تھے، میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ کچھ دن تو ہمارے گھر بھی بڑا ہی سوگ کا عالم رہا، پھر آہستہ آہستہ سب سنبھلنے لگے تھے۔ ابا نے بھی اب دکان پر جانا شروع کر دیا تھا، مگر اب وہ خاموش سے رہتے تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ اماں مجھے طعنے دیتی تھی، لالچی عورت کہتی تھیں، اور وہ مجھے اپنے بیٹے کا قاتل سمجھتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نے پیسوں کے لالچ میں ان کے بیٹے کی جان لے لی ہے، حالانکہ وہ تو اپنی مرضی سے گئے تھے، اور شہر تو میرا بھی اجڑا تھا، زندگی تو میری بھی خراب ہوئی تھی۔ وہ لوگ صرف مجھے اس بچے کی وجہ سے برداشت کر رہے تھے، ورنہ گھر سے نکال باہر کرتے۔ آج شازیہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے، میں نے سارے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا اور اپنے کپڑے چینج کیے تو اماں کہنے لگی، دیکھنے تو شازیہ کو آ رہے ہیں، تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ مجھ پر طنز برسا کر چلی گئی تھی اور دکھ سے میرا دل بھر گیا تھا۔ وہ مجھے ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، حالانکہ میں نے دیکھا تھا کہ فیض انکل اکثر انہیں سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کیا کرو، مگر وہ ان کی کب سنتی تھی۔ جو لوگ شازیہ کو دیکھنے آئے تھے، قسمت سے انہوں نے پسند کر لیا اور سادگی سے نکاح کا کہا تھا۔ اس بات پر فیض انکل بھی مطمئن ہو گئے تھے اور سادگی سے شازیہ کا نکاح ہو گیا اور وہ رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ اس کے شوہر کا بائک کا شو روم تھا اور وہ کافی اچھا کماتا تھا، اس لیے میری ساس بھی بہت خوش تھی۔ شادی کو 10 دن ہو گئے۔ آج شازیہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ ان دونوں کا رات رکنے کا ارادہ تھا، تو میں نے انہیں کھانا دیا اور جب سب بڑے کمرے میں اماں کے پاس بیٹھ گئے تو میں چائے بنا کر وہاں لے گئی تو مجھ سے شازیہ کا شوہر ناصر کہنے لگا، بھابی بیٹھیے نا آپ۔ میں نے ایک نظر اپنی ساس کی طرف دیکھا تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ میں مجبوری میں بیٹھ گئی تھی۔ ناصر مجھ سے حال چال پوچھنے لگا۔ وہ اچھا انسان لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، بھابی ابھی تو آپ کی عمر نہیں لگتی، اللہ بلال بھائی کو جنت میں جگہ دے، مگر آپ اکیلے زندگی مت گزاریے گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو میری ساس نے مجھے آنکھیں دکھائیں اور میں فوراً وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور کافی دیر بلال کو یاد کر کے روتی رہی۔ اگلی صبح میری طبیعت کافی خراب ہوئی۔ ہم ہاسپٹل چلے گئے تو اللہ نے مجھے دانیال کی صورت میں تحفہ دیا تھا۔ میں دانیال کو پا کر بہت خوش تھی اور بلال کا دکھ بھی کچھ کم لگنے لگا تھا۔ میں ساس کی باتیں بھی سنتی، گھر کا کام بھی کرتی اور اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔
میں نے ابھی اپنی اگلی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ اس رات دانیال کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں دیر تک جاگتی رہی تو صبح دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو گیٹ کے بجنے کی آواز آئی۔ ساس نے کہا دروازہ کھولو۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے بلال کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی اور بے ہوش ہونے کو تھی کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ میری ساس بھی دوڑتی ہوئی آئی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا تھا۔ ہمارے گھر میں کسی عید کا سماں ہو گیا تھا۔ وہ سب سے مل رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پھر اپنے بیٹے دانیال سے ملے اور کافی دیر تک گلے لگا کر روتے رہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کافی جل گئے تھے لیکن زندہ تھے۔ کچھ لوگوں نے انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا تھا اور وہ پورے 8-9 مہینے تک ہاسپٹل میں رہے ہیں اور اب کچھ بہتر ہوئے تھے تو وہ پاکستان واپس آ گئے۔ جو بھی ہوا تھا میں اللہ کے اس معجزے پر بہت زیادہ خوش تھی۔